بس ایک بات بتاؤں گا، حضور امت پر کتنے مہربان ہے، کتنے مہربان ہے، کتنی مہربان ہے، امت سے کتنی مہربانی کرتے ہیں۔ بس ایک بات، رسول اللہ کی شہزادی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آئی بہت توجہ کے ساتھ۔ میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو، توجہ سے سنو، پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو، مت اختلافی باتیں مت کرو، امت میں انتشار مت پھیلاؤ۔ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے، اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے۔ جو کرتے ہیں انہیں مت کہو، بہکاؤ مت، ان کو گمراہ مت کرو، ان کے ساتھ اختلاف مت کرو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے، توجہ فرمائیں، بالخصوص ہر ایک کی توجہ۔ بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ یہ قوسین جو ہے نا، قوسین یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں، قوسین۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ دو بھووں کے اتنا فاصلہ رہا ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ۔ سورہ والنجم اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا، اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے، اب کسی مولوی کو، عالم کو، فاضل کو، عوام کو، خواص کو، کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے۔ جہاں قرآن خاموش ہو جائے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا، قرآن نے کہا کہ دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے۔ وہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں گم ہو گیا، وہ قطرہ بحر معانی میں فنا ہو گیا، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ یہ تو بات ہے۔ تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی، باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی۔ اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے، محب کی ہوتی ہے محبوب سے، تو اس کو راز نہیں رکھی جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو باتیں کرنی تھی اللہ نے کر لی، اللہ نے کسی کو نہیں بتائی اور حضور نے بھی کسی کو نہیں بتائی، دونوں نے کسی کو نہیں بتائی۔ لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک ہی بتا دیں۔ بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں،
تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک۔ وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ سیدہ مچل گئی، مچل گئی۔ پھر پوچھتی بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں 70,000 بار یہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے۔ اس کے کرم کو جوش آ گیا، اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، غم نہ کر، اتنے قریب اسی لیے بلایا ہے، ارے کچھ اور بھی تو مانگ۔ میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت، اس نے کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت۔ پھر اس نے کہہ دیا حبیب قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تیری امت کی عمل نہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ حدیث حضور نے 70,000 بار امت مانگا، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے، ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہے، چغلی کرنے والے بھی ہے، ماؤں کو ستانے والے بھی ہے، باپوں کو اذیت دینے والے بھی ہے۔ کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر؟ سوچو اتنے گندے لوگ ہیں ہم، اتنے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں ہم۔ ظاہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں، اچھوں کے لیے زاہدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی۔ تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، زمین پہ بے ہوش ہو کے آ گئے۔ قربان، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، تو خدا کا جلوہ وہ ہے اگر 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر۔ لیکن میرا رسول اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یاد ہیں، خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولے۔ اے امت رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں۔ ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اے پیارے مصطفیٰ، جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے باپ کو یاد کریں یا نہ کریں، ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ
नस्लें जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत दीजिए। आप मुझे बताएं, जो खुदा को देखकर नहीं भूलता, हम उस रसूल को भूल जाएं। और मैं तो उन भाइयों से भी कहता हूं, किसी के बहकावे में आके कहते क्या मिलता है मिलाद से, हम कहते हैं इतना भी हक उस रसूल का नहीं जो हिंदुस्तान को आजाद कराए। उनकी यादगारों के लिए तुम मोर्चे निकालते हो कि बनाओ, नाम लिखो, ये करो। हम उसके मुखालिफ नहीं है। और जो पूरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कराए, उस रसूल का हक ही नहीं है, कुछ हक नहीं है। इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो। अगर कोई बंदा एक मदरसा कायम करे तो हर साल उसकी याद मनाई जाती है, मदरसे का साला मनाया जाता है, सिल्वर जुबली मनाया जाता है, गोल्डन जुबली मनाया जाता है। इन मदरसों को मदरसा बनाया किसने? मुस्तफा के कदमों ने। तो जिस रसूल के सदके में सब मिला, उन्हें भूल जाओ और फिर सबको मनाते रहो। मुझे बताओ, हमसे बड़ा जालिम कौन होगा अगर हुजूर को भूल गए, मिलादुल नबी को भूल गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग कहते हैं क्या सहाबा ने मनाया? आप क्यों ये कहते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया? सहाबा ने मनाया, हम दलीलें देते हैं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे दलीलें। सहाबा ने बिल्कुल मनाया। सहाबा ने तो ऊंट भी ज़िबा किए। सिद्दीक अकबर हर साल ऊंट ज़िबा करते थे। अल हावी लिल फतावा उठा करके देखो, हर साल ज़िबा करते थे ऊंट हुजूर की मिलाद के मौके पे। बात इतनी है, आपको इल्म नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ अल्लाह एक है, आप कैसे साबित करेंगे? है हर एक में सलाहियत के कुरान से साबित कर दे? बोलो, नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब खुदा का वजूद हर मुसलमान कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकता, वो तो इतना कहता हमारे नबी ने काम मानते हैं, वैसे हर मुसलमान मिलादुल नबी सहाबी ने मनाया ये साबित नहीं कर सकता। ये तो उलमा का काम है। और अगर किसी को शक है कि सहाबी ने नहीं मनाया, हम कहते हैं आओ हमारे पास, बैठो, समझो। और बात इतनी है, जब तुम यौम इकबाल मना सकते हो, जब तुम यौम आजादी मना सकते हो, 15 अगस्त लोग जलसे करते हैं यार, तकरीरें करते हैं, मैं कहता हूं बेशक हम भी करते करेंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी इंसानियत को आजाद कराया। मेरे रसूल के कितने एहसानात हैं, हम क्यों न मनाए उस दिन को? उसके बाद लोग अपने मखसूस अंदाज के झंडे भी लहराते हैं। उस वक्त सफेद और काले रंग की एक अजीब सी पट्टी पहने लहराते हुए देखी है, वो अजीब सा मुझे लगता है। हैरत है, मौलवी का बनाया हुआ झंडा अगर हर साल लहराया जा सकता है, तो क्या रसूलुल्लाह के नाम पे झंडा हर साल लहराया नहीं जा सकता? क्यों आखिर क्यों? इसका मतलब यही है कि आप अगर ये करना नहीं चाहते, करने नहीं देना चाहते, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह से अदावत है, कहीं तो आपके दिल में अदावत दुश्मनी है। वरना आपने किसे रोका, कब रोका? अगर हिम्मत है तो यौम इकबाल मनाने वालों को रोको, अगर हिम्मत है यौम गालिब मनाने वालों को रोको, अगर हिम्मत है तो मदारिस के सालाना इजलास और गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली और जश्न सतसाला को रोको। आप उस वक्त तो खामोश रहते हैं, आप मिलाद पर ही क्यों बोलते हैं? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया।